أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، آپ حضرات کی خدمت میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 86 سے لے کر 89 تک کی آیتیں میں نے پڑھی ہے، یعنی 86 سے لے کر 89 تک. کل گزشتہ ہماری یہ گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، دعوت دی اللہ کی طرف، اپنی رسالت کی طرف، اور ان لوگوں کے اندر جو کام چل رہے تھے غلط قسم کے اس کی نشاندہی کی اور منع فرمایا. خصوصی طور پر ناپ تول میں کمی کرنا، لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کرنا، اور اسی طرح سے زمین میں فساد سے روکنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم دیا. آج جن آیات کو میں نے پڑھا ہے، ان آیات میں سے پہلی آیت میں ایک اور بات سے ان کو منع کیا. ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ تم لوگ راستوں کے اوپر مت بیٹھو، ایمان والوں کو دھمکاؤ اور اللہ کے راستے سے ان کو روکو. تم راستوں کے اوپر ایمان والوں کو دھمکاتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے مت بیٹھو. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہوئے مت بیٹھو. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو بڑھایا. اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا رہا. اس آیت کریمہ کے اندر
حق تعالی شانہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے اپنی قوم کو راستوں پر بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ راستے سے کیا مراد ہے؟ حصی راستے بھی ہو سکتے ہیں جو ہم کو نظروں سے ہمیں نظر آتے ہیں، اور معنوی راستے بھی ہو سکتے ہیں۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ دین کے راستوں کے اوپر مت بیٹھو، تمہارا مقصد یہ کہ لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں، ان لوگوں کی عادت تھی کہ راستے کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور ایمان والے جو شعیب علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے راستے سے گزرتے تھے تو ان کو ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ان کی بات مت سنو، ان کے پاس مت جاؤ۔ تفسیر کشاف کے حوالے سے راضی نے لکھا ہے کہ وہ ہر راستے کے اوپر بیٹھ جاتے تھے، جو کوئی بھی راستہ شعیب علیہ السلام کے گھر کی طرف جاتا یا کسی بھی راستے کے اوپر بیٹھ کر، جیسے شیطان نے ایک چیلنج پھینکا تھا، اسی چیلنج کو یہ لوگ پورا کر رہے تھے۔ شیطان نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم تیرے سیدھے راستے کے اوپر بیٹھیں گے۔ اور شیطان نے جیسے دھمکانے کا، لوگوں کو ورغلانے کا دعویٰ کیا تھا کہ میں لوگوں کو دھمکاؤں گا، ورغلاؤں گا، سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، تو یہ لوگ بھی اسی طرح کا کام کرتے تھے۔ اور اس کی دلیل قرآن میں اسی آیت میں ہے وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ لا تقعدوا بكل صراط توعدون، تم ہر راستے کے اوپر، راستوں کے اوپر مت بیٹھو لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر قرطبی نے 3 اقوال نقل کیے۔ راضی نے تو یہ کہہ دیا کہ دین کے راستے کے اوپر بیٹھنے سے روکا۔ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ اس میں 3 معنوں کا احتمال ہے۔ ایک تو یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت قتادہ، مجاہد، سدی، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ جو راستے حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان تک پہنچانے والے تھے ان راستوں پہ یہ بیٹھ جاتے اور ان کے پاس جانے والوں کو دھمکاتے تھے، روکتے تھے اور کہتے تھے کہ انہو کذاب، وہ تو جھوٹا ہے، اس کے پاس کیوں جاتے ہو، نعوذ باللہ، لا تذهب الیہ، ان کے پاس مت جاؤ۔ جیسے قریش مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے والوں کو روکتے تھے، الگ الگ القاب سے کہتے تھے کہ شاعر ہے، نعوذ باللہ، پاگل ہے، الگ الگ قسم کے الفاظ قریش مکہ بھی بولتے تھے۔ یہ بھی ان لوگوں کا بھی اسی طریقے کا کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے اس کلام کو بیان کیا ہے، جس کا ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا ایک معنی یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لوٹ مار سے روکا ہے۔ یہ لوگ راستے کے اندر بیٹھ جاتے تھے، جو کوئی بھی جاتا اس کو لوٹ لیتے تھے، اس سے شعیب علیہ السلام نے منع کیا۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ چنگی وصول کرتے تھے، راستے میں بیٹھ جاتے، آنے جانے والوں سے پیسے وصول کرتے تھے تو نہیں جانے دیں گے۔ اسلام کے اندر تو صرف زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مال کے اوپر،
اسلامی طریقے کے اندر یہ چنگیاں وصول کرنا، راستے سے جو بھی گزرے اس سے پیسہ وصول کرنا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ یہ تیسرا قول ہے، سدی نے اس کو بھی اختیار کیا ہے کہ ان لوگوں کا یہ کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں شعیب علیہ السلام کی زبانی یہ بات کہلوائی، لا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به وتبغونها عوجا۔ تم راستوں کے اوپر مت بیٹھو کہ لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روکو اور اس میں تم کجی تلاش کرتے رہو۔ کجی تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے جو گزرتے تھے ان لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے تھے۔ دین کے اندر تو کوئی کجی نہیں، جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور جو تعلیمات الہیہ کو انہوں نے پہنچایا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن لوگوں کے سامنے اس طرح کی بات کرتے تھے جس سے نقص لگتا ہو۔ تعلیمات تو کجی سے اور ٹیڑھے پن سے تو دور تھی، لیکن ان کا کام یہ تھا کہ وہ تلاش کرتے، گویا کہ اس آیت میں ان کو توبیخ کی ہے، ڈانٹا گیا ہے کہ جس حق کے راستے کے اندر کسی قسم کی کجی نہیں ہے اس کو تم کیسے تلاش کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو شعیب علیہ السلام کا کلام ہے اس میں ایک قسم کی ترقی بتائی ہے کہ تم دھمکاتے ہو لوگوں کو حق کے اتباع کرنے سے ایک کام، پھر آگے چل کے روکتے بھی ہو اور پھر آگے چل کے اس میں کجیاں بیان کرتے ہو۔ حالانکہ یہ کلام یا ان کی باتیں، نبیوں کی باتیں اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس تبغونہا عوجا کی ایک تفسیر علامہ آلوسی بغدادی نے یہ بھی نقل کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن زید کے حوالے سے کہ کجی تلاش کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ راستے کے اندر لوگوں کا جو عیش ہے، زندگی گزارنے کا سامان ہے، اس کو تلاش کرتے تھے، راستے کے امن کو ختم کر دیتے تھے، راستے پر خطر ہو جاتے تھے، یہ بھی ایک تفسیر ہے۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ایک تفسیر وہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شکوک اور شبہات ڈالنا، یہ ان لوگوں کا کام تھا۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ راستوں اور سڑکوں پر نہ بیٹھا کرو، اس کا یہ مطلب ہے کہ آنے والوں کو روکنا اور ڈرانا دھمکانا یہ سب غلط ہے۔ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ ان کے دو جرم الگ الگ تھے، راستوں پر بیٹھ کر لوٹ کھسوٹ بھی کرتے تھے اور دین حق سے روکتے بھی تھے۔ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ جو لوگ راستوں پر بیٹھ کر خلاف شرع ناجائز ٹیکس وصول کرتے ہیں وہ بھی شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح مجرم ہے، بلکہ ان سے زیادہ ظالم اور جابر ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم لوگ تھوڑے تھے تو اللہ نے تم کو بڑھایا۔ جب کبھی کسی کو اطاعت کے اوپر لانا ہو، فرما برداری پر اور کام کے اوپر لانا ہو تو اس وقت اس کو انعام اور احسان یاد دلایا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ تم لوگ یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو بڑھایا۔ یہ نعمت یاد دلائی جا رہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد کریں گے تو گناہ سے رکیں گے اور فرمانبرداری کریں گے۔ زجاج کے حوالے سے راضی نے لکھا ہے کہ اس حصے کے، اس آیت کے اس پارٹ کے اندر 3 معنی کا احتمال ہے۔
وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم تھوڑے تھے، اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، بڑھا دیا. تمہاری تعداد بہت کم تھی، تمہاری تعداد کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. کیسے بڑھایا؟ مدین ابن ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین، انہوں نے شادی کی لوط علیہ السلام کی بیٹی ریا سے، ان سے بچے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ ان لوگوں کی تعداد بڑھ گئی. تو وہ بات یاد دلا رہے ہیں کہ تم بہت کم تھے، اللہ نے تم کو بڑھایا. ہوتا یہی ہے دنیا کے اندر بھی، کسی کمیونٹی کے لوگ کم ہوتے ہیں تو کچھ نہیں، چپ چاپ کام کرتے رہتے ہیں، جب بڑھ جاتے ہیں تو پھر بغاوت پہ آتے ہیں، شرارت پہ آتے ہیں. اپنے ہم خیال لوگوں کا زیادہ ہونا، میجورٹی میں ہونا، یہ بھی ایک نعمت ہے. یا زجاج نے کہا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم محتاج تھے، اللہ نے مالدار کیا. کثرکم بالغنا بعد الفقر، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کمزور تھے، اللہ نے تم لوگوں کو مالدار کر دیا. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ طاقت کے اعتبار سے تم کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاورفل کیا، طاقتور کر دیا. ایک تو نسل میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی کہ لوگ تم زیادہ ہو گئے، پھیل گئے. تم کم مال والے تھے، اللہ تعالیٰ نے خوشحال کر دیا. تم لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے، ذلیل سمجھے جاتے تھے، اللہ نے تم کو تعداد کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے تم کو بڑھایا. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلائی. اور آگے فرمایا وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوا. دیکھو اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا یہ ہے، نبی کی زبانی جو بات نکلتی ہے اس میں کتنی طاقت ہے. ترغیبی پہلو بھی ہوتا ہے، ترہیبی پہلو بھی ہوتا ہے. آپ کسی کو شوق دلا رہے، کسی کام کے اوپر لا رہے تو ان کو رغبت بھی دلائیے، لیکن اس کے ساتھ ڈرنے کی بھی بات رکھیے. صرف ایک طرف کی بات نہیں، فضائل ہی فضائل، اس کی وعیدیں بھی سنانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی جو بات کروائی ہے اس میں دونوں پہلو ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، یہ نعمت یاد دلائی، اس میں ترغیب ہے. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اس میں ترغیب ہے. دیکھو تم سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام کیا ہوا. یہ تم دیکھ چکے ہو، ان کا عذاب، ان کے اوپر کیسا عذاب آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی ترغیبی پہلو بھی بیان کروایا اور ترغیبی پہلو بھی، فضائل بھی بتلائے، وعیدیں بھی سنائی. آخر میں 8واں سپارہ جہاں ختم ہو رہا ہے اس کی آخری آیت وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا، اور اگر تم میں سے ایک جماعت اس بات پر ایمان لائی ہے جس کو لے کر میں بھیجا گیا، اور ایک جماعت وہ ہے جو ایمان نہیں لائی، فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر حق سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کے لیے تسلی کا سامان پیدا کیا ہے اور نہ ایمان لانے والوں کو ڈانٹ پلائی ہے، اس طرح سے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والے بھی تھے کچھ،
تو کچھ نہ لانے والے بھی تھے۔ علامہ آلوسی بغدادی نے لکھا ہے کہ اگر یہ خطاب کفار کے ساتھ ہے، یہ کلام کافروں، اس زمانے کے کافروں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو سمجھو کہ ان کے لیے وعید ہے۔ کیسے؟ کہ تم انتظار کرو، تربصوا، تاکہ اللہ کے فیصلے کو دیکھ لو، تھوڑا انتظار کر لو، تمہیں پتا چلے گا اللہ کا فیصلہ کیا آتا ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ حق پرستوں کی مدد کرتا ہے باطل پرستوں کے مقابلے میں، حق پرستوں کو غلبہ دیتے ہیں باطل پرستوں کے مقابلے میں۔ تو ایک خطاب ہے کفار سے، اور اگر یہ خطاب ایمان والوں کے ساتھ ہے تو پھر ایمان والوں کو نصیحت ہے اور صبر کے اوپر ابھارا جا رہا ہے۔ کفار اس زمانے کے کفار سے آنے والی تکلیفوں کو برداشت کرنے پر ابھارا جا رہا ہے کہ تھوڑا وقت تو ہے، ایک نہ ایک دن یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا اور ان ظالموں سے انتقام لے گا، بدلہ لے گا، تو پھر یہ تکلیفیں ختم ہو جائے گی۔ اور اگر یہ سمجھو کہ خطاب دونوں کے ساتھ ہے تو پھر دونوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تاکہ ایمان والے صبر کریں ان لوگوں کی تکلیف پر، اور کفار کو بھی کہا کہ تم لوگ ان ایمان والوں کے ایمان پر جو تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے، ٹھیک ہے صبر کر لو، پتا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ خبیث کو اور طیب کو الگ الگ کر دے گا، جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ صحیح اور غلط کا الگ الگ جدا کر دے گا۔ اور اس آیت کریمہ میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ بعض لوگ اگر ایمان لائے ہیں اور دوسرے ایمان نہیں لائے ہیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان ایمان والوں کی وجہ سے مصیبت ہم سے ٹل جائے گی یا عذاب ٹل جائے گا، نہیں۔ اگر کوئی ایسی آفت ناگہانی آ گئی اور اس کے اندر ایمان والے بھی اگر پس گئے تو انجام کے اعتبار سے ان کا انجام اچھا ہوگا، اور اگر اللہ کا عذاب آیا تو یہ نہ سوچے نہ ماننے والے کہ ہم ان ماننے والوں کی برکت سے بچ جائیں گے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک شبے کا جواب دیا۔ شبہ کیا تھا؟ کہ حضرت شعیب علیہ السلام لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، دیتے دیتے لوگوں میں دو حصے ہو گئے، کچھ ماننے والے ہو گئے، کچھ نہ ماننے والے ہو گئے۔ ظاہری اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، یہ بھی کھا پی رہے تھے، وہ بھی کھا پی رہے تھے، دونوں جماعتیں، ان کے پاس بھی باغات تھے، ان کے پاس بھی آرام اور عیش میں دونوں تھے۔ اگر منکر ہونا کوئی جرم ہوتا تو مجرم کو سزا ملنی چاہیے، یہ سوال ہو رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام کو نہ ماننے والے غلط ہیں تو ان کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، صبر کر لو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، یعنی جلد بازی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجرموں کو مہلت دے رہے ہیں، جب وہ بالکل ہی سرکش ہو جاتے ہیں تو پھر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ ماننے والوں کو بھی اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے اور وہ بھی بہت خوش ہے اس کے اندر، ہاں، کہ اگر ہم جس دھرم کے اوپر ہیں اگر وہ غلط ہوتا تو ہمیں یہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا دینے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا ہے کہ ایمان والوں کو ملے گی، ایمان نہیں نہ لانے والوں کو نہیں ملے گی، نہیں۔ اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، نظام ہے، اس نظام کے تحت وہ چل رہا ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا ہے جس کو جتنا ملنا ہے دنیا میں وہ مل کے رہے گا۔ اب اگر نافرمانی کرنے والا اترا رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ میں اپنی ڈگر پہ ہوں، صحیح ہوں، تو یہ اس کا دھوکہ ہے۔ ہاں، جب دو آنکھیں بند ہوگی تو پتا چلے گا کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا۔ یہاں پہ 8واں سپارہ ختم ہوتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، ایسا فیصلہ کرنے والا ہے کہ جہاں پہ نہ کوئی ظلم ہے،
نہ کسی کی طرف میلان ہے، نہ کسی کی حق تلفی ہے. اس لیے پرہیزگار مومن کو اللہ تعالیٰ درجات عالیہ سے نوازے گا اور کافر شقی کو مختلف قسم کی سزاؤں سے دوچار کرے گا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، فیصلہ کرنے والوں میں، حکم کرنے والوں میں بہترین حکم کرنے والا اللہ ہے. اس کے حکم کو کوئی نہ ڈیلے کر سکتا ہے اور نہ اس کے فیصلے کے اندر کسی کی حق تلفی ہو سکتی ہے. تمام فیصلہ کرنے والوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا وہ اللہ ہے. یہاں 8واں سپارہ ختم ہوا. 90 کی پہلی آیت. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ان سرداروں نے، شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے ان سرداروں نے جو متکبر تھے، یہ کہا کہ شعیب، ہم تمہیں اور ان لوگوں کو جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر یہ کہ تم لوگ ہمارے دین کی طرف لوٹ آؤ. قال اولو كنا كارهين، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہم ناپسند کریں تب بھی، کیا ہم تمہارے مذہب کو ناپسند کریں پھر بھی تمہارے دھرم میں آ جاوے، ہم بیزار ہوں تمہارے دھرم سے پھر بھی. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منا. اگر ہم تمہارے دھرم کی طرف لوٹ آویں بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی، تو یقیناً ہم نے اللہ پر بڑا بہتان باندھا ہے. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، ہمارے لیے مناسب نہیں، ہمارے لیے یہ بالکل صحیح نہیں کہ ہم اس کے تمہارے دھرم میں لوٹ آئیں مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہمارا رب چاہے. وسع ربنا كل شيء علما، ہمارا رب ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے علم سے. اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے پروردگار، وہ ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنا کلام مکمل کر دیا، پوری باتیں ان کو سمجھا دی. پہلی آیت میں 5 قسم کے احکام بتلائے تھے: توحید کا، رسالت کا حکم، ناپ تول میں کمی نہ کرنے کا حکم، لوگوں کے حقوق میں کوتاہی نہ کرنے کا حکم، زمین میں فساد نہ پھیلانے کا حکم، اور پھر دوسری آیت میں راستوں کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو تکلیف دھمکانا، اللہ کے راستے سے روکنا اور دین کے صحیح دین میں شکوک و شبہات ڈالنا، ان ساری باتوں سے روکا. اور سوال کا جواب بھی دے دیا کہ ماننے والے نہ ماننے والے صبر کر لو، بعد میں پتہ چل جائے گا. جب یہ ساری باتیں ان لوگوں نے سنی تو ان کی قوم کے جو گھمنڈی لوگ تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کی تصدیق کرنے سے انکار کیا، نبی ماننے سے انکار کر دیا، ان کی باتوں کو سننے سے انکار کر دیا، اور کیا کہا کہ اب تو 2 ہی آپشن ہے، یا تو ہم تم کو
اور تمہیں ماننے والوں کو اپنی اس بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ اگر یہاں رہنا ہے تو ہمارے مذہب میں آ جاؤ دوبارہ۔ یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بتائی۔ اس کا جواب دیا حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ ایک جواب تو ایسا کہ کیا ہم تمہارے مذہب کو پسند نہ کرتے ہو پھر بھی داخل ہو جا رہے؟ یہ پہلا جواب۔ اس جواب کے اندر کھل کر نہیں فرمایا کہ ہم نہیں داخل ہوتے، اشارہ کر دیا، اور دوسرے کے اندر صاف طور پر کہہ دیا کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ خیر، سوال یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے کیسے یہ کہا آپ لوٹ آئیے ہمارے مذہب میں؟ لوٹنا تو اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے گیا ہو۔ بھائی فلانے شہر سے کب لوٹے؟ کہا فلاں تاریخ کو، مطلب یہ وہاں گئے تھے تو لوٹے۔ ٹھیک ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں جو ایمان لائے تھے وہ پہلے ایمان میں نہیں تھے، ایمان پر نہیں تھے، تو ان کو تو کہہ سکتے ہیں کہ تم لوٹ آؤ۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ بھائی نبی تو نبوت سے پہلے بھی کفریات، شرکیات اور خرافات سے محفوظ اور معصوم رہتے۔ نبی قبل از نبوت بھی گناہوں سے پاک، کفر و شرکت سے پاک ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کیسے کہا لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا؟ اگر آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے مذہب کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ تو نعوذ باللہ، کیا شعیب علیہ السلام ان کے کفر کے مذہب پر تھے پہلے کہ وہ دوبارہ لوٹنے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو جواب دیا اس میں تو کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم تمہارے دھرم میں آئے، کیونکہ اس طرف آنا تو ایک اللہ پر افترا ہے، اللہ پر بہتان باندھنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے او لتعودن فی ملتنا، یہ کہ تم سب ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ اس کا جواب دیتے ہوئے غازی نے یہ کہا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ایمان لائی ہوئی تھی وہ تو پہلے کفار تھے، بعد میں ایمان میں داخل ہوئے، لہذا خطاب تو ان لوگوں کو ہے، بات شعیب علیہ السلام سے ہو رہی ہے، اس میں شعیب علیہ السلام داخل نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ ان متکبر لوگوں نے شعیب علیہ السلام کے معاملے کو گڈمڈ کرنے کے لیے، لوگوں کے سامنے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ تو ہمارے ساتھ تھے پہلے۔ بہت ساری ایسی بدعات اور خرافات ہوتی ہے کہ آدمی کو پتہ علم نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ یہ قرآن خوانی کے کھانے ہم بھی کھاتے تھے، جب چھوٹے تھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اب اگر کوئی یوں کہے کہ اچھا تم بھی تو کھاتے تھے پہلے، تو لوگوں کو شک اور شبے میں ڈالنے کے لیے یہ کلام شعیب علیہ السلام کے زمان قوم کے ان متکبر لوگوں نے کیا تاکہ تلبیس ہو سکے، عوام کو وہم میں ڈالا جاوے کہ پہلے شعیب علیہ السلام ان کے ساتھ تھے۔ اسی لیے شعیب علیہ السلام نے ان کو جو جواب دیا ہے ان کے سارے اوہام کو، یہ وہم ڈالنے کو ختم کر دیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ شعیب علیہ السلام نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے اپنی قوم میں رہتے تھے، ان کی قوم غلط حرکتوں میں تھی، لیکن شعیب علیہ السلام اپنے دین کو چھپاتے تھے، اپنے مذہب کو چھپاتے تھے، ان کی کسی بات کے اوپر نکیر نہیں کرتے، اس لیے کہ وحی نہیں آئی تھی۔ آپ کو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ ان کو یہ بیان کیجئے، یہ سمجھائیے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو سوچتے تھے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں،
حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ان کا خیال یہی تھا کہ شعیب علیہ السلام بھی ہمارے ہم خیال ہیں، ہمارے مذہب کے پیرو ہیں، لیکن دعوت ایمان کے بعد ان کو پتا چلا کہ ان کا مذہب تو ہم سے الگ ہے، اور یہ خیال کیا کہ ہمارے مذہب سے پھر گئے، اس لیے کہا کہ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. یا یہ ایک چوتھی وجہ راضی نے یہ بھی لکھی کہ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا کا معنی لوٹنا نہیں ہے، ہو جانا، کہ تم ہمارے مذہب میں ہو جاؤ، اپنا چھوڑ کے ہماری طرف شروع کرو. تو شروع کرنے کا معنی بھی لَتَعُودُنَّ میں ہو سکتا ہے. قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ. حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ کیا ہم اس مذہب کو ناپسند کرتے ہو تب بھی؟ کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ تمہارے مذہب کو ناپسند و باطل سمجھنے کے باوجود ہم تمہارے مذہب میں داخل ہو جاویں؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا. قال اولو كنا كارهين. حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی پیشکش کے دو جواب دیے. ایک تو یہ جواب دیا اولو كنا كارهين، کیا ہم ناپسند کرتے ہو پھر بھی؟ دیکھو دین کے معاملے میں لوگوں کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے. انبیاء کرام نبوت سے پہلے بھی کفر و شرک سے اور ایسی خرافات سے محفوظ اور معصوم رہتے ہیں. دوسرا جواب یہ دیا اولو كنا كارهين کے بعد قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. یقیناً ہم نے اللہ پر جھوٹا بہتان باندھ دیا اگر ہم تمہارے مذہب میں آ جاویں بعد اس کے کہ ہم کو اللہ نے اس سے نجات دی ہے. اللہ نے ہم کو بچایا ہے، جب بچایا ہے تو پھر تمہاری طرف ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے. تو اللہ تعالی پر جھوٹ ہو جائے گا، بہتان ہو جائے گا. اللہ نے ہم کو بچایا ان کفریات شرکیات سے اور اپنی نافرمانی سے، پھر اگر ہم تمہاری طرف آ جاتے ہیں تو ہم نے اللہ پر ایک قسم کا بہتان باندھا ہے. کیسے بہتان باندھا؟ کیونکہ اول تو کفر کو دین حق سمجھنا یہی اللہ پر بہتان ہے. دین تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے جس دین کو پیدا کیا ہے وہ تو کفر و شرک والا نہیں ہے، اور ہم اگر اس کو اختیار کریں اور یوں سمجھیں کہ یہ اللہ کا دین ہے تو اللہ نے تو یہ دین کفر والا بھیجا نہیں تھا، شرک والا دین تو اللہ نے پسند بھی نہیں کیا. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا دین ہم نے یہ اختیار کیا. تو پہلے ہی سے کفر اور شرک، اس کو دین حق سمجھنا. بھئی دین تو اللہ کے ساتھ ہے، اللہ نے جو بھیجا ہے وہ دین ہے، اللہ کی اطاعت کا نام ہے دین، اور ہم کفر و شرک کر رہے ہیں تو پھر کیسے وہ دین ہوا؟ اللہ کو جو پسندیدہ دین ہے وہ ایمان والا ہے، کفر سے دور والا. اور پھر مومن ہو کر کافر ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ایمان والے کے پاس تو علم بھی ہے اور حق کی دلیل بھی ہے جس کو وہ قبول کر چکا ہے، تبھی تو وہ ایمان میں داخل. اور شعیب علیہ السلام تو نبی ہے، ان کے پاس تو دلیل کا علم ہے، تو اور بڑی تہمت ہوگی اللہ کے اوپر. سیدھے راستے پہ آ کے بھٹک جانا یہ تو اور بہت بڑی گمراہی ہے. اللہ نے ہم کو ہدایت دی، ہم ایمان میں داخل ہوئے، یہ جتنی میری امت، یہ جو میری قوم ہے وہ ایمان میں داخل ہوئی، اب وہ دوبارہ کفر کی طرف چلی جاوے تو گویا کہ جو صحیح دین تھا اس کو چھوڑا اور باطل کو اللہ کا دین سمجھا. اور میرے پاس تو اللہ کا دیا ہوا علم بھی ہے، دلائل بھی ہے جو تم لوگوں کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، تو کیسے میں آ سکتا ہوں ادھر؟
اگر آؤں تو یہ تو بہت بڑا اللہ کے اوپر تہمت لگ جائے گی، بہتان ہو جائے گا۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات عطا فرمائی۔ بات یہ ہے کہ جو بہتان ہوتا ہے وہ تو سراسر جھوٹ ہوتا ہے۔ نبوت اور رسالت کے لیے سچائی ہونا ضروری ہے، سچی زبان کا ہونا ضروری ہے، جھوٹ سے برات کا ہونا ضروری ہے۔ اگر تم لوگوں کی بات ہم مان لیں تو گویا کہ نبوت کو ہم نے باطل کر دیا، ہم نے رسالت کو ٹھکرا دیا، رسالت بھی ختم ہو جائے گی، نبوت بھی ختم ہو جائے گی، لہذا تمہاری بات کیسے مان سکتے ہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نجات دی، کیا مطلب اس کا؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ کفر اور شرک کی برائی کو اور اس کی قباحت کو ہم نے جان لیا، دلائل ہم نے قائم کر دیے کہ وہ سب کفر اور شرک باطل ہے، اللہ کی نافرمانی غلط ہے۔ پھر اگر ہم جائیں، اللہ نے تو ہم کو نجات دی، ہم کو یہ سب چیزیں سمجھا دی۔ اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم کو اس ملت سے نجات دے رکھی ہے، ہماری قوم کو اللہ نے اس ملت سے بچایا ہے اور ہمارے اس دین حق کے اوپر ان کو جوڑا ہے۔ تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے نجات دی ہے ہماری قوم کو؟ تو پوری قوم ہی حضرت شعیب علیہ السلام نے بتائی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں جو وہم تھا اس وہم کو ختم کر دیا۔ تمہارے اعتقاد کے مطابق تم مجھے اپنا سمجھتے تھے، نہیں، مجھے تو اللہ نے نجات دے رکھی، اس لیے میں کیسے تمہارے ساتھ ہو سکتا ہوں؟ خیر، اس آیت کریمہ پر انشاءاللہ مزید گفتگو کل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے، قرآن مجید سے وابستگی و تعلق موت تک قائم رکھے، قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے والا بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔